بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کل جو ہے ہر آدمی پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ پریشانی کے لیے نکلنے کے کچھ اسباب اللہ نے ہمیں دیے ہیں۔ ان اسباب میں سب سے بڑا سبب ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ یہ جو ہے حیات طیبہ کا راز ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان آ جائے اور ہمارے دل کا یقین صحیح ہو جائے، بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں، تو اللہ جل جلالہ ہمیں لطف والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جو بھی تم میں سے نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن دل میں ایمان ہو، فرمایا میں اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرماؤں گا۔ تو سب سے پہلی چیز ایمان اور عمل صالح ہے، اور دوسری چیز جو ہے اللہ کی معرفت ہے۔ اللہ کی معرفت ہے۔ معرفت فرمایا اطلب العلم والمعرفت فإنها تذهب الہم۔ علم حاصل کرو اور اللہ کی معرفت حاصل کرو، اس سے غم پریشانیاں دور ہو جائیں گے۔ ان السرور والانشراح یأتی مع العلم۔ سرور اور انشراح جو آتی ہے وہ علم کے ذریعے آتی ہے۔ اور تیسرا سبب جو ہے توبہ کرنا ہے۔ فرمایا واہجر المعاصی، گناہوں کو چھوڑ دے، لأنها تنغص علیک الحیات، یہ انسان کی زندگی کو پراگندہ کر دیتی ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت تدبر کے ساتھ جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو دل میں ایک سکون ہوگا۔ اور پانچواں سبب اکثر من ذکر اللہ یہدئ قلبک، اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار اے لوگو جو سکون تلاش کرتے ہو۔ کوئی انسان سوچتا ہے اگر میری خوبصورت لڑکی سے شادی ہو گئی مجھے سکون مل جائے گا۔ کوئی کہتا ہے اگر اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا مجھے سکون مل جائے گا۔ کوئی کہتا ہے اگر مجھے ایک کار مل جائے مجھے سکون مل جائے گا۔ کوئی سوچتا ہے اگر میری فیکٹری مجھے مل جائے تو مجھے سکون مل جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں الا، خبردار اے لوگو جو سکون تلاش کرتے ہو، اس دل کو میں نے بنایا اور مجھ سے پوچھو کہ اس کا سکون میں نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اور ایک سبب ہے لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا۔ جو بھی انسان اوروں کے ساتھ اچھائی کرتا ہے دل کے اندر ایک سرور آ جاتی ہے۔ اور ایک سبب ہے اپنے دل کو کینے سے، حسد سے پاک کرنا، کیونکہ حسد جو ہے جب جس سے تو حسد کرتا ہے جتنا وہ ترقی کرے گا اتنا آپ کی جلن زیادہ ہوگی۔ اور ایک سبب ہے اترک فضول النظر والکلام، فضول ادھر ادھر مت دیکھا کرو، اگر جہاں دیکھنا ہو عبرت کی نظر سے دیکھو، فضول باتیں مت کرو اور لوگوں کے ساتھ اختلاط مت کرو، کثرت اختلاط سے پرہیز کرو۔ اور ایک سبب ہے غصہ نہ کرنا، غصہ آ جائے تو اس کو پی جانا۔ اور ایک سبب ہے اللہ سے عافیت مانگنا اور اچھی حالت سلامتی اللہ سے مانگنا۔ اور ایک سبب ہے اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کو سوچنا، اس کے اوپر شکر کرنا۔ ایک سبب ہے آج کا دن صحیح استعمال کرنا۔ شیطان ہمیں کہتا ہے یار زندگی پتہ نہیں دنیا میں کتنی ہے، کیسے پابندی والی زندگی گزارو گے۔ شیطان سے کہو کہ میں صرف آج کی زندگی کا پابند ہوں، آج میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، آج اللہ کے کسی حکم کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو آج کی زندگی، اس سے ہمارے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ اور ایک سبب ہے کسی کا جس سے احسان کرے
اس کا شکریہ طالب نہ بننا، صرف اللہ کے لیے اپنے لوگوں سے احسان کرنا۔ اور ایک سبب ہے فارغ نہ بیٹھنا، کسی نہ کسی عمل میں اپنے آپ کو مشغول کرنا۔ فراغت کو عمل کی چھری سے کاٹ لیجئے۔ ایک سبب ہے یقین کر لے کہ جو مجھے پہنچا ہے، غم ہے، مصیبت ہے یا خوشی ہے، اللہ نے لکھی تھی۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، فرمایا جو تمہیں زمین میں کوئی مصیبت پہنچتی ہے یا آسمان سے، تو یہ تمہارے پیدائش سے پہلے لکھی ہوئی تھی۔ جب یہ عقیدہ دل میں جم جائے کہ جو کچھ مجھے پہنچ چکا ہے پہلے سے اللہ نے لکھا تھا، تو صارت البلیۃ عطیۃ، تو مصائب اور بلایا وہ عطیات اور بن جائیں گے۔ پھر نہ کسی بیماری سے زیادہ پریشانی ہوگی، نہ کسی کے موت سے زیادہ پریشانی ہوگی، اگر مالی خسارہ آ جائے اس سے بھی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، گھر جل جائے تو اس سے پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا یقین ہوگا سب کچھ لکھا ہوا تھا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ سوچے ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد فراخی آنے والی ہے، بلکہ ایک تنگی کے بعد دو آسانیاں ہوتی ہے، کیونکہ العسر معرفہ ہے اور یسر نکرہ ہے، اور معرفہ جب معرفہ معاد ہو جائے ثانی عین اولا ہوتی ہے، اور نکرہ جب نکرہ معاد ہو جائے تو ثانی غیر ہوتی ہے اولا سے، تو یسر دو ملتے ہیں ایک عسر کے ساتھ۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو جیل میں ڈال دیا گیا، جب جیل سے نکلے امام اہل سنت والجماعت بن گئے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا گیا، جب جیل سے نکالے گئے تو شیخ الاسلام بن گئے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد سے جلاوطن کیا گیا، اور جب دوبارہ آئے تو مجود 7 قراتوں کے مجود بن چکے تھے۔ اور ایک سبب ہے کنارہ کشی اختیار کرنا۔ حضور علیہ السلام نے صحابی سے فرمایا وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے جو ہے جگہ دے دے، تیرے لیے کافی ہو جائے۔ تو کنارہ کشی، گوشہ نشینی تجھے شر سے، شریروں سے تجھے دور کر دے گی۔ اور ایک سبب یہ ہے کہ جو بھی پریشانی آ جائے یقین کر دیجئے کہ اللہ جل جلالہ اس کا عوض ہمیں دیں گے۔ جب آپ نے صبر کیا، حدیث میں آتا ہے جس سے میں اس کے 2 محبوب چیزوں کے لے لوں، یعنی دونوں آنکھوں کو، اس کے بدلے میں جنت عطا فرماتا ہوں۔ جس کا بچہ وفات ہو جائے اور یہ صبر کر لے اور کہے الحمدللہ، اس کے لیے جنت میں ایک بنگلہ اور محل تیار کیا جاتا ہے جس کو بیت الحمد کہا جاتا ہے۔ اور پریشانیوں میں نمازوں کا اہتمام کرے، جب بھی پریشانی آ جائے فوراً نماز کی طرف لپک جائے۔ اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کر لیجئے اور دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ حضور ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو فرما رہے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ نے اس آگ کو بردن و سلامن بنا دیا۔ صحابہ کرام سے مشرکین نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ تمہارے مخالفت مقابلے میں جمع ہوئے ہیں۔ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ، تو وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ واپس لوٹ آئے بغیر کسی تکلیف کے اور اللہ کے رضامندی کے ساتھ۔ تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، پھر 500 مرتبہ اس کو پڑھ لے، پھر 100 مرتبہ درود شریف، کوئی بھی پریشانی ہو انشاءاللہ وہ کافور ہو جائے گی۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ کو کثرت سے پڑھا کرے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی بھی ایسی تنگی آ جائے اس کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہو، آپ 100 مرتبہ اول میں، 100 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھ لے اور
درمیان میں 500 مرتبہ لا حول ولا قوت فرمائی مصائب کے ازالے کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو کثرت سے پڑھا کرے 500 مرتبہ یا 300۔ اللہ کا ارشاد ہے فلولا انه كان من المسبحین للبث في بطنه الى یوم یبعثون، اگر حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح نہیں کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اسی طرح یہ دعا ہے رب انی مغلوب فانتصر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت و تبلیغ کی محنت کی، کافروں نے بڑا تنگ کیا، پریشان کیا، تو اللہ سے دعا کی اے اللہ میں کمزور ہوں میری مدد فرما۔ اللہ جل جلالہ نے اس دعا کی برکت سے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی اور سب کو غرق کر دیا۔ اسی طرح افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، رجل مؤمن نے اس دعا کو پڑھا، اللہ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، اللہ پاک نے ان کے مکر تدبیروں سے ان کی حفاظت فرمائی۔ اسی طرح یا ذا الجلال والاکرام، حدیث میں آیا ہے کہ یا ذا الجلال والاکرام کو لازم پکڑ لو، کثرت سے پڑھا کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دعا سکھائی تھی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس دعا کو ہم کثرت سے پڑھے ہر پریشانی میں۔ جنگ بدر کی رات ساری رات حضور علیہ السلام سجدے میں اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا کہ حضرت میری بچیاں جوان ہو چکی ہے اور جو ہے کوئی یہ رشتہ نہیں آ رہا اور میرے اوپر قرض ہے جس کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم اللہ کے 4 نام پڑھا کرو، یا ناصر، یا عزیز، یا مغنی، یا صمد۔ اللہ جل جلالہ تیرے پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ حضرت فرماتے ہیں میں حج پہ گیا تھا، ایک آدمی آیا مجھ سے مصافحہ کیا، مجھے کہا آپ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نے کہا میں تو نہیں جانتا۔ کہا میں وہ آدمی ہوں، میری بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے تھے، آپ نے اللہ کے 4 نام بتائے، میں پڑھا کرتا تھا، کامیاب رشتے آئے، میری بچی اپنے گھروں میں اب خوش ہے، اور اللہ پاک نے میرے قرض کو ادا فرمایا اور اتنا مال دیا کہ ابھی میں حج پہ آیا ہوں۔ گھروں میں پریشانیاں ہو، جھگڑے ہو، اللہ کے 4 نام پڑھا کرے، یا سبوح ہو، یا قدوس ہو، یا غفور ہو، یا ودود۔ انشاءاللہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے، محبتیں پیدا ہو جائے گی۔ بیماریاں ہوں، لاہور میں ایک عورت تھی، کینسر کی بیماری لگ گئی، ڈاکٹروں نے کہا تیرا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا، اب امریکہ چلی جائے۔ انہوں نے امریکہ کے سارے انتظامات کر لیے، اپنے شیخ سے رابطہ کیا کہ حضرت میں امریکہ جا رہی ہوں، میرے لیے دعا کر دیجئے۔ حضرت نے فرمایا کیوں؟ کہا مجھے کینسر کی بیماری ہے۔ حضرت نے فرمایا تم مت جاؤ، میں تیرے لیے دعا کروں گا، تجھے دعا بھی بتا دوں گا۔ انہوں نے اپنے پروگرام کو ختم کر دیا، بزرگ نے دعا بتائی، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، وہ کثرت سے پڑھنے لگی۔ پھر ڈاکٹروں کو بلایا، جب ٹیسٹ کروائے تو ساری بیماری جو ہے ختم ہو چکی تھی۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع ہے، اور اللہ پاک جو ہے چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگ لے اور میں اپنے بندوں کو اپنے خزانے دے دوں۔ تو ہم خوب اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائے، تقوی کا اہتمام کرے۔ اللہ کا ارشاد ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ ہر تنگی میں راستہ دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کا گمان ہی نہیں ہوتا۔ فرمائے من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ پاک ان کے پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں اور ان کے مشکلات کو آسان فرما دیتے ہیں۔ کثرت سے استغفار کرے، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، جو استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ ہر تنگی میں راستہ دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ اس کا کوئی گمان ہی نہیں ہوتا۔ کثرت سے درود شریف پڑھے، درود شریف پڑھنے سے
اللہ پاک ہمارے حوائج کو پورا فرمائیں گے، ہمارے پریشانیوں کو دور فرمائیں گے، اور ہم صبر کریں۔ حسن بصری فرماتے ہیں الصبر کنز من کنوز الخیر، صبر جو ہے خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لا یعطیہ اللہ الا لعبد کریم عندہ، اور اللہ صبر نہیں مرحمت فرماتے مگر اس بندے کو جو اللہ کے ہاں وہ معزز ہوتا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور جو ہے کشادگی تکالیف کے وجہ سے، تکالیف کے بعد آتی ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور تنگی کے بعد آسانی آتی ہے۔ یہاں العسر معرفہ ہے اور یسر نکرہ ہے، اور ایک قاعدہ ہے جب نکرہ معاد ہو ثانی غیر اولا ہوتا ہے، اور جب معرفہ معاد ہو ثانی عینی اولا ہوتا ہے، تو ایک عسر کے بعد دو آسانیاں آتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے ذکر کا ہم اہتمام کرے۔ اللہ فرماتے وَلَقَدْ نَعْلَمُ، مجھے پتہ ہے انہ یضیق صدرک بما یقولون، یہ لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں آپ کا سینہ اس سے تنگ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا علاج یہ ہے فسبح بحمد ربک، اللہ کی تسبیح کر لیجئے۔ تو یہ اسباب ہے، ان اسباب کو اختیار کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک ہر قسم کے پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا، اور اللہ پاک ہمیں سرور، دل میں ایک سرور ہوگا، اطمینان ہوگا، سکون ہوگا۔ بس انہی اعمال میں اللہ نے ہماری کامیابی رکھی ہے، ہم اعمال اپنانے والے بن جائے۔ اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ ہمیں اپنا خاص الخاص تعلق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔